لیکن صحابہ جانتے تھے عثمان بن عفان کی طہارت کیا ہے، ان کی پاکیزگی کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے حضرت عثمان غنی کیا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل سنائے، کسی ذہن میں شک و شبہ بھی نہ آئے. وہ رسول اللہ کے داماد ہیں، میرے آقا کے انتخاب ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں، کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے، اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا. یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا اور مشکوک لگ رہا تھا، یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں، محمد بن ابو بکر، بات کرو کیا ہے. کہا نہیں، ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام، ان کے متعلق نہیں ہے، یہ گورنر نہیں ہے. وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ملا، اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا. اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا، حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے، یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے. اس کو پھر سے پکڑا، اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا، اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی، اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا. اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں کھول سکتا. اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا. حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے اور سارے صحابہ کی جماعت تھی، انصار اور مہاجرین کی، جو ابھی مصر جا رہے تھے. ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا؟ کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام، خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے یہ خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح، جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا، اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا، ختم کر دینا. اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے، ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا، اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا فقط. سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا وہ آپے سے باہر ہوگا. حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا لیٹر میرے قتل کا، ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا، دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے. وہ آپے سے باہر تھے. سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے، سخت نالا ہوں. یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں. سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے. تو خط لے کر حضرت علی آئے، آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور بھی تھے. حضرت عثمان غنی، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 70 سال کے بعد تو وہ خلافت پر بیٹھے تھے اور تقریباً آپ کی عمر ابھی 80 سال کے قریب ہو رہی تھی. اس وقت آپ تو مکمل عبادت میں لگے رہتے تھے. حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت علی نے یہ خط دکھایا. وہ غلام کو بھی پکڑ کر کے لائے تھے، وہ اونٹنی بھی ساتھ تھی. حضرت عثمان سے کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ غلام میرا ہے. کہا اونٹنی؟ کہا یہ بھی میری. اس کے بعد مہر دکھائی، کہا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا میری مہر ہے. کہا یہ خط پڑھ کر کے سنا، یہ خط کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط سنا. اس کے بعد کہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم، ان میں سے ایک حرف بھی میرا لکھا ہوا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں. حضرت علی فوراً اٹھ گئے، کہا صحابہ سے آج تک ہم نے عثمان کو قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا تھا. ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت ایسی تھی کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. تو کہا کہ عثمان بن عفان اگر حلف اٹھا چکے، قسم کھا چکے ہیں تو یہ خط ان کا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تسلیم کر لیا، داماد رسول امیر المومنین سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے، آپ اس پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم کریں کہ ہے کس کا. اس خط نے پورا فتنہ مچا دیا ہے. محمد بن ابو بکر ماننے کو تیار نہیں ہے.
اب یہ خبر مصر بھی پہنچ گئی، اور مصر کے جو بلوائی تھے عبداللہ بن ابی سرح سے جو پریشان تھے، وہ سب کے سب جماعت جماعت بنا کر مدینے آ گئے، مدینے میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جب تحقیقات کی تو پتا چلا حضرت عثمان کے گھر میں رہنے والا مروان، یہ اس کی حرکت تھی، اس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی اور خط چرا کر کے اس پر لکھا اور حضرت عثمان کی مہر لگائی، ان کی اونٹنی لیا، ان کا غلام بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا امیر المومنین کا حکم ہے مصر کے گورنر لے جاؤ، لیکن بیچ میں پکڑا گیا اور راز فاش ہو گیا۔ جیسے ہی پتا چلا مروان چھپ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بڑے صحابہ نے کہا عثمان ابن عفان سے، کہا اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے لہذا مروان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت عثمان رشتہ داروں کے لیے بڑے نرم بھی تھے، آپ کو پتا تھا اگر مروان کو ان کے حوالے کیا جائے تو قتل ہو جائے گا، مار دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا، بس یہی بات تھی۔ فتنوں کا دور جو شروع ہوا ان کے قتل کے ساتھ آج تک چل رہا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن سبا کا جو نام لیا تھا وہ اس لیے کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں ایک جماعت پیدا کی اور لوگوں کو اکسایا، ورغلایا، اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کو رافضی کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے، عثمان بن عفان کو گالیاں دینے لگے، اور حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی شان میں غلو کرنے لگ گئے اور گڑ گڑ کر کے نئی نئی حدیثیں بنانے لگ گئے۔ یہ فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں، یہ عبداللہ بن سبا کا ڈالا ہوا بیج تھا۔ اور آج بھی اہل تشیع جو شیعہ حضرات وہ عبداللہ بن سبا کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ اس کا تو بہت بڑا مزار بنایا ہوا، وہ فتین شخص کا بہت بڑا مزار بنایا اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا، اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی اسلام کی ان سرحدوں میں اور ان زمینوں میں ایسا اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اس کے بعد پھر یہ خلافت کا دور جو آگے بڑھا، زیادہ دن تک نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد بادشاہ آئیں گے۔ اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے، ان کی مدت اور ان کا زمانہ ٹوٹل 30 سال کا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے، بعض میں 80 ہے، بعض میں 79 ہے، بہرحال، اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹی ضائع ہو جائے گی، فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے آج، وہاں ایک کنواں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد، اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا، جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے۔ ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں کچھ حرکت کیا، انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی۔ آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا، ریت بھی چھنوا دیا، لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ اس کے بعد جو فتنے اٹھے، ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجا غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی ممبر پر کھڑے تھے، مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے، اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں۔ وہ جہجا غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا۔ سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا، ممبر سے اتر آئے، کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جہجا غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی، ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہمیشہ پیپ بہتا تھا،
اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی روایت موجود ہے جتنے بلوائی آئے تھے حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے، وہ سب کے سب وہاں سے قتل کر کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کی تدفین ہو گئی، تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری رسی پکڑنے کی۔ وہ رسی پکڑ کر کے وہاں قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ سوچا جو سواری پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، لوگ سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے لوگوں، تم غلط فہمی میں ہو، سواری پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، گھوڑے کی رسی پکڑا ہوا وہ امیر المومنین، وہ تو غلام ہے ان کا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، وہ رسی پکڑ کر چل رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا ہو؟ کہا یہی تو اسلام کا عدل ہے، فاروق اعظم کا عدل ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ راستے میں دونوں برابر کے سفر میں حصے دار ہوں گے، تھوڑا آرام تم کرو گے، تھوڑا آرام ہم کریں گے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر موجود کئی لوگوں نے اسلام قبول کی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے جب یہ دیکھا امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر پکارا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر